آسٹریلیا کی وسیع اور خوبصورت سرزمین میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں قدرتی خوبصورتی، ثقافت اور قدیم روایات سے مالا مال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسٹریلیا کے مختلف گاؤں کی سیر کرائیں گے جہاں آپ کو قدرتی مناظر، مقامی ثقافت اور منفرد طرز زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ قدرتی حسن سے مالا مال گاؤں۔ آسٹریلیا کے گاؤں اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے۔ کوانٹرا گپسلینڈ جیسے گاؤں میں ہریالی، سرسبز پہاڑیاں اور جھیلیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کے باشندے فطرت کے قریب زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور سیاحوں کو بھی فطرت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مقامی ثقافت اور روایات۔ آسٹریلیا کے گاؤں کی ایک اور خاصیت ان کی مقامی ثقافت اور روایات ہے۔ مثلاً کوبر پیڈی جیسے گاؤں میں لوگ زیر زمین گھر بناتے ہیں تاکہ شدید گرمی سے بچ سکے۔ یہاں کے مقامی لوگ اپنی منفرد روایات کو برقرار رکھتے ہیں اور سیاحوں کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے جس سے وہ مقامی ثقافت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ جدید اور قدیم زندگی کا امتزاج۔ بہت سے آسٹریلوی گاؤں میں جدید اور قدیم زندگی کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً بیرن بے اور نوسا جیسے گاؤں میں آپ کو ایک طرف جدید طرز زندگی، کیفے اور گیلریاں ملیں گی، جبکہ دوسری طرف مقامی لوگ اپنے قدیم طرز زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ سیاحتی مقامات اور سرگرمیاں۔ آسٹریلیا کے گاؤں سیاحوں کے لیے بہت دلچسپ مقامات اور سرگرمیاں پیش کرتے ہیں۔ آپ یہاں کے قومی پارکوں میں پیدل سیر کر سکتے ہیں، مقامی بازاروں میں خریداری کر سکتے ہیں اور ساحلی علاقوں میں سرفنگ اور تیراکی جیسی سرگرمیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گاؤں کی سیر نہ صرف آپ کو فطرت کے قریب لاتی ہے بلکہ آپ کو مختلف ثقافتوں اور طرز زندگی کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کرتی ہے۔ گاؤں کی روزمرہ زندگی۔ آسٹریلیا کے گاؤں میں لوگوں کی روزمرہ زندگی سادہ اور فطرت کے قریب ہوتی ہے۔ لوگ یہاں زراعت، مویشی پالنے اور چھوٹے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی کا ایک اہم حصہ کمیونٹی سینٹرز اور مقامی بازار ہوتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مقامی مصنوعات خریدتے اور بیچتے ہیں۔ فنون لطیفہ اور دستکاری۔ آسٹریلیا کے گاؤں کی ثقافت میں مقامی فنون لطیفہ اور دستکاری کا اہم مقام ہے۔ مقامی فنکار مختلف قسم کی دستکاری جیسے کہ لکڑی کی تراش، خراش، پینٹنگز اور بنے ہوئے کپڑے بناتے ہیں جو نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ سیاحوں میں بھی مقبول ہے۔ یہ فنون نہ صرف ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ گاؤں کی معیشت کے لیے بھی اہم ہے۔ گاؤں کے تہوار اور میلوں کی روایت۔ آسٹریلیا کے گاؤں میں مختلف تہوار اور میلے منعقد کیے جاتے ہیں جو مقامی لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہ تہوار مختلف فصلوں کی کٹائی، موسمی تبدیلیوں اور دیگر اہم مواقع پر منعقد ہوتے ہیں۔ آؤٹ بیک میلے جیسے ایونٹس گاؤں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے جہاں لوگ خوشی مناتے ہیں، کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں اور مقامی خوراک اور دستکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گاؤں کی ثقافت منفرد اور دلکش ہے جو مقامی روایات، روزمرہ زندگی اور فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی پہچان بناتی ہے۔ یہ ثقافت نہ صرف آسٹریلیا کی مجموعی تاریخ اور ورثے کا اہم حصہ ہے بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ایک خاص پرکشش رکھتی ہے۔ آسٹریلیا کے گاؤں اپنے قدرتی حسن اور منفرد ثقافت کے ساتھ ساتھ اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ گاؤں بڑے شہروں سے دور ہونے کی وجہ سے مختلف انداز کی آبادی رکھتے ہیں جس میں آبادی کی تعداد، ان کے طرز زندگی اور آبادی کی تقسیم شامل ہے۔ آبادی کی تعداد اور تقسیم۔ آسٹریلیا کے گاؤں کی آبادی عمومی طور پر کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کی سماجی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ گاؤں میں آبادی چند سو افراد پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ کچھ بڑے گاؤں میں یہ تعداد چند ہزار تک ہو سکتی ہے۔ یہ گاؤں عام طور پر دور دراز اور قدرتی ماحول میں واقع ہوتے ہیں جہاں آبادی کا دارومدار زراعت، مویشی پالنے اور چھوٹے کاروباروں پر ہوتا ہے۔ آبادی کی عمر کا تناسب۔ آسٹریلیا کے گاؤں میں عمر کے لحاظ سے آبادی کا تناسب مختلف ہو سکتا ہے۔ عموماً گاؤں کی آبادی میں بزرگ افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نوجوان اکثر تعلیم اور روزگار کی خاطر بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ گاؤں میں نوجوان خاندان اور بچے بھی بستے ہیں جو مقامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
اور مقامی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی باشندے آسٹریلیا کے گاؤں کی آبادی میں مقامی باشندے بھی شامل ہیں جو یہاں صدیوں سے آباد ہیں اور اپنی ثقافت اور روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کی آبادی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شہروں سے دور پرسکون زندگی گزارنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور یہاں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ مقامی آبادی کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور گاؤں کی سماجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آبادی کی اقتصادی سرگرمیاں آسٹریلیا کے گاؤں کی آبادی کی معاشی سرگرمیاں عام طور پر زراعت، مویشی پالنے اور دستکاری سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے کاروبار چلاتے ہیں اور کچھ لوگ سیاحت سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ گاؤں کی آبادی کا یہ طرز زندگی ان کی معیشت کا بنیادی ستون ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے گاؤں کی آبادی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقے اپنی سادہ اور پرسکون زندگی کے باعث منفرد تھے۔ یہاں کے لوگ اپنی مخصوص ثقافت، طرز زندگی اور معیشت کے ساتھ ایک خاص ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گاؤں نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کی تعلیم اور صحت کے شعبے بھی قابل ذکر ہے۔ تعلیم کا معیار آسٹریلیا کے گاؤں میں تعلیمی ادارے مختلف چیلنجز کے باوجود معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کے اسکول چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اساتذہ طلباء پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ کچھ گاؤں میں فاصلاتی تعلیم کا نظام بھی موجود ہے جہاں طلباء آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم اور ٹیکنالوجی کا استعمال کچھ دور دراز کے گاؤں میں جہاں تعلیمی ادارے موجود نہیں وہاں فاصلاتی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں طلباء کو جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ انٹرنیٹ اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے طلباء کو بڑے شہروں میں جگہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحت کی سہولیات آسٹریلیا کے گاؤں میں صحت کی سہولیات بھی موجود ہیں مگر کچھ گاؤں میں یہ سہولیات محدود ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر گاؤں میں مقامی کلینک یا چھوٹے ہسپتال موجود ہوتے ہیں جہاں بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی سنگین بیماری یا حادثہ پیش آتا ہے تو مریضوں کو قریبی شہر کے بڑے ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی دستیابی بعض دور دراز کے گاؤں میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی دستیابی ایک چیلنج ہو سکتی ہے لیکن حکومت اور مختلف تنظیمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے جیسے کہ موبائل کلینکس اور ٹیلی میڈیسن کا نظام۔ مقامی کمیونٹی کا کردار گاؤں کی کمیونٹی بھی تعلیم اور صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ والدین اور اساتذہ مل کر بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور مقامی لوگ ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ کمیونٹی سینٹرز اور رضاکارانہ تنظیمیں بھی مختلف صحت کے پروگرام منعقد کرتی ہے جس سے گاؤں کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آسٹریلیا کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ کامنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔